اتنے خطرناک حالات میں، جنگی حالات میں فیلڈ مارشل صاحب کا سفر کرنا اور علانیہ سفر کرنا، اعلان کر کے سفر کرنا، دنیا کو بتا کر، اور پھر 3 دن وہاں قیام کرنا اور ان کی ان تمام جگہوں پہ جانے کی کوشش کرنا جہاں جہاں سے بھی ان کو سپورٹ مل سکتی تھی اس جنگ بند کروانے کے لیے۔ تو اس میں بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو ہم پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو جرأت مند اور بہادر ہونا چاہیے۔ تو جس طریقے سے آرمی چیف نے جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بہادر آدمی ایران جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی، چاہے ان کا حامی ہو چاہے ان کا مخالف ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو قیادت ہوتی ہے وہ رسک لیتی ہے، وہ خطرات سے کھیلتی ہے۔ ان کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے، تو بہت سارے ایسے قائدین ہیں جو خطرات سے ڈر کر چھپے رہتے ہیں، تو وہ کیسے قائدین ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے دنیا کو اور پاکستانیوں کو اپنے عمل سے بتایا ہے کہ قیادت کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ خطرات سے کھیل سکے اور وہ رسک لے سکے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ انہوں نے اس پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اور اس پورے خطے کو مہنگائی کے طوفان سے بچانے کے لیے اور بہت سارے مشکلات سے بچانے کے لیے جو انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، تو یہ تاریخی اقدام ہے اور کسی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ میں اس موقع پہ ہندوستان سے بھی یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا ایران جانا اور جتنی ان کی کاوشیں ہیں یہ تو آپ کے عوام کے لیے بھی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے عوام پہ مشکلات آئیں گی۔ ابھی دیکھا آپ نے کس طریقے سے گیس کی لائنیں لگی ہوئی تھی پاکستان میں، تو ایسی کوئی نہ پیٹرول کے حوالے سے کوئی ایسی مصیبت آئی نہ گیس کے حوالے سے۔ تو ہندوستان کی جب میں سنتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب اور پاکستان تو ان کے لیے بھی کام کر رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو اور اس خطے کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اس کی جانے سے۔ اور ایک اس میں بہت بڑا پیغام اور ہے جس کی طرف شاید کسی کا دھیان کم گیا ہو، وہ یہ کہ جو اسرائیل کے پاس اور اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے سیٹلائٹ کے حوالے سے، نقصان پہنچانے کے حوالے سے، جس قسم کی ان کے پاس ان کے جاسوس ہیں، جس قسم کے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں مختلف سطح پہ لیڈرشپ کو، ان سب کو آرمی چیف نے چیلنج کیا ہے۔ ان تمام دشمنوں کو چیلنج کیا ہے، ان کی تمام ٹیکنالوجی کو، ان کی تمام سازشوں کو آرمی چیف نے چیلنج کیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تم بگاڑو میرا کیا بگاڑتے ہو۔ تو میرے خیال میں بہت بڑی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب پاکستان کے پاس فوجی قوت، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی قوت اور سیٹلائٹ کی قوت اور کمیونیکیشن کی قوت اور انٹیلیجنس کی طاقت اور فضائی قوت اور بحری قوت اتنی زیادہ ہو کہ وہ اسرائیل سے زیادہ ہو، کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی ایسی کوشش ہوگی تو پاکستان اس کو بریک بھی کر سکتا ہے، دفاع بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس سے آگے ہے پاکستان، کیونکہ کوئی بھی فوج اگر اس سے آگے نہ ہو تو کسی اپنے چیف کو بھیج نہیں سکتی۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا کو یہ پیغام سمجھ آیا ہوگا، جتنے بھی ماہرین ہیں، جو فوجی ماہرین ہیں، فوج کے، جو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ پاکستان کے آرمی چیف کا، فیلڈ مارشل صاحب کا جنگی حالات میں، جنگ زدہ علاقے میں جانا، جن کے اپنے جو رہبر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کے اپنے جرنیل چھپے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ملک کا صدر، وزیر اعظم، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ اور کوئی ملک ہو، اس ملک میں نہ مذاکرات کے لیے جا سکتا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ ایسی حالات میں فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو، ہمارے ملک کو اتنی بڑی عظیم فوجی قیادت سے نوازا ہے کہ اس کی مثال ملنا پوری دنیا میں مشکل ہے۔ تو در پردہ اس میں پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم تم سب سے آگے ہیں، اور انشاءاللہ جتنا ہم جانتے ہیں کہ ہماری فوج کو کے پاس جو اللہ نے جو قوت اور طاقت دی ہے اور جو صلاحیت دی ہے، وہ دنیا میں 1 نمبر فوج ہے۔ پاکستان کی فوج کو آپ 1 نمبر کہیں گے، اور فیلڈ مارشل صاحب کا ان حالات میں جانا اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کی فوج 1 نمبر ہے۔ اس لیے میں اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کی عوام کو، سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔